بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلو علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج راہ عشق یقین کامل پارٹ 2 ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں۔ اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں، اور کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنا کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو اس ویڈیو میں کیا سیکھنے کو ملا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو بڑھتے ہیں ہم آج اپنے موضوع کی طرف۔ آج سونار کی ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی۔ دل کی انجمن میں ارمانوں کا پہلا چراغ جلا تھا۔ مامتا کی ویران محفل آج پہلی بار آباد ہوئی تھی۔ فقیروں کو خیرات لوٹاتے ہوئے فرت مسرت سے سونار کی آنکھیں ڈبڈباتی تھی۔ وہ بے خودی کی حالت میں زور زور سے چلا رہا تھا، شہید کربلا کا اقبال سلامت رہے، شہید کربلا کا اقبال سلامت رہے، شہید کربلا کا اقبال سلامت رہے۔ آج انہی کی کرپا سے ہمارے گھر ایک روشن چراغ جلا ہے۔ ایک ایسی حسرت پوری ہوئی ہے جس کے لیے سارے جہاں کی خاک چھان کر ہم مایوسی کی آتاہ ساگر میں ڈوب گئے تھے۔ فقیر اپنی جھولیاں بھر کر دعائیں دیتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ایک دو روز کے بعد باہر سے آئے ہوئے مہمانوں کی بھیڑ بھی چھٹ گئی۔ بہت سے مہمانوں کو سونار اور اس کی بیوی کا یہ انداز پسند نہیں آیا کہ وہ ہندو دھرم رکھ کر مسلمانوں کے پیر پیغمبر کے گن گا رہے تھے۔ بعض عورتوں سے سونار کی بیوی نے جھگڑا بھی کیا اور وہ روٹ کر چلی گئیں، لیکن اس نے ان کے روٹنے کی کچھ پرواہ نہیں کی۔ چھٹی کی رسم سے فراغت کے بعد اب لاڈلی بچی کی پرورش کا اہتمام شروع ہوا۔ کئی خادمائیں رکھی گئیں، ناز و نعمت کے سارے سامان فراہم کر دیے گئے۔ بچی کیا تھی؟ حسن و زیبائی کے سانچے میں ڈلی ہوئی ایک مورت تھی جو دیکھتا حیران و ششدرا رہ جاتا۔ سارے شہر میں بجلی کی طرح یہ خبر مشہور ہو گئی تھی کہ سونار کے گھر میں ایک بڑی خوبصورت بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ ماں باپ پیار سے اسے لالا کہتے تھے۔ آگے چل کر یہی نام سب کی زبانوں پر چڑھ گیا۔ لالا جب ذرا ہوشیار ہو گئی اور باتیں کرنے لگی تو اس کی تعلیم و تربیت کا نہایت معقول اور اعلیٰ انتظام کیا گیا۔ اسی نکھرے ہوئے ماحول میں دن گزر گئے، یہاں تک کہ 14 سال کی سن میں پہنچتے پہنچتے وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق سارے علم و ہنر میں یکتائے روزگار بن گئی۔ اس کے ظاہر حسن دل فریب ہی کیا کم تھا کہ اب وہ مانوی جمال سے کو بھی آراستہ ہو گئی تھی۔ شباب کی منزل میں قدم رکھنے کے بعد وہ تو مجسم ساحرہ معلوم ہوتی تھی۔ پریزاد کی طرح اس کا غیر معمولی حسن سارے علاقے میں زبان زد عام ہو گیا تھا۔ ماں باپ اسے بچپن ہی سے گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، کہیں نظر نہ لگ جائے، اور اب تو سوائے باد صبا کے کوئی اس کی خوابگاہ کے دروازے تک بھی نہیں جا سکتا تھا۔ گھر والوں کو چھوڑ کر وہ باہر کی عورتوں سے پردہ کرتی تھی۔ ایسی باحیا اور غیور فطرت لے کر پیدا ہوئی تھی کہ کبھی کبھی آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر رو پڑتی تھی، اور اسے ہمیشہ یہ فکر دامن گیر رہا کرتی تھی کہ ہوس پرستوں اور بدگماشوں کی اس دنیا میں چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ وہ اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھے گی؟ کب تک ننگی تلواروں کا پہرا اس کے حسنوں جہاں تاب کی حفاظت کرے گا؟ جس ماحول میں اس کی پرورش ہوئی تھی وہ شہید کربلا کی عقیدت میں ہر وقت شرابور رہا کرتا تھا۔ بار بار اس کی ماں کربلا والے سرکار کی دہائی دیا کرتی تھی۔ ویسے تو شعور کی منزل میں قدم رکھتے ہی اسے معلوم ہو گیا تھا کہ وہ کربلا والے سرکار کے گھر کی بھیک میں ملی ہے، لیکن اب قدم قدم پر ان کی عقیدت کے ہنگامہ شوق نے اسے ورفتہ عشق بنا دیا تھا، جیسے کربلا کی خاک سے اس کی سرشت تیار ہوئی ہو۔ اسی دلگیر تعلق کا نتیجہ تھا کہ وہ سال میں صرف ایک بار 10ویں محرم کو سید شریف کی محفل میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتی تھی۔ کربلا کی درد انگیز کہانی سن کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتی تھی۔ مجلس سے اٹھنے کے بعد کئی دن تک اس کی پلکوں کے آنسو جذب نہیں ہوتے تھے۔ جب اس کی عمر 18 سال ہو گئی تو والدین کو اس کی شادی کی فکر دامن گیر ہوئی۔
سارے علاقے میں اس کے حسن و شباب کی قیامتوں کا ڈھنکا بج رہا تھا۔ غائبانہ طور پر اس کے عشاق کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن سینکڑوں دیوانے صرف گھر کے دیدار کے لیے اس کے گھر دیدار کے لیے آتے رہتے تھے، جس کی غیرت و مہ و انجمن کی چاندنی کا گہوارہ تھا۔ بڑے بڑے راجاؤں، نوابوں اور جاگیرداروں کے پیغامات کا انبار لگ گیا۔ علاقے کے جاگیردار کا بیٹا تو ہزار جان سے اس پر شیفتہ تھا۔ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے اسی کے نام کی مالا جپتا تھا۔ وہ بڑا ہی ضدی، ہبس پرست اور عیاش قسم کا نوجوان تھا۔ کبی ہیکل گنڈوں کا ایک گروہ اس نے پال رکھا تھا اور ہمیشہ عیاش لوفر ٹائپ کا لڑکا تھا۔ دن پر یہ لوگ دوشیزاؤں کے گھروں پہ چھاپے مارتے تھے اور لوگوں کی بیٹیاں اٹھاتے تھے۔ بڑے نازوں کا پلا ہوا اپنے باپ کا یہ اکلوتا بیٹا تھا۔ ساری ریاست میں اس کی ہٹ درمی مشہور تھی۔ سونار کی بیٹی کے حسن و جمال کا شہرہ سن کر وہ دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے ساری کوششیں جب بیکار گئیں تو اداس و ملول چہرہ بنائے ہوئے وہ اپنی ماں کے سامنے آیا اور فیصلہ کن انداز میں کہا، جونپور کے سونار کن کی بیٹی سے اگر میری شادی نہیں ہوئی تو میں زہر کھا کر جان دے دوں گا۔ اس کی ماں خاندانی راجپوت کی بیٹی تھی۔ اس کی آن بان کسی رانی سے کم نہیں تھی۔ بیٹی کی زبان سے اس طرح سن کر للکارتے ہوئے کہا، راجپوت ہو کر ایک معمولی بات کے لیے تم نے اتنی بڑی قسم کھا لی ہے؟ سونار کی کیا مجال کہ وہ راج دربار کے حکم کی سرتابی کرے؟ اس کو گھر پھینکوا دوں گی، اس کی بیٹی کو لونڈی بنا کر رکھوں گی۔ تم نہ حق فکر کر کے اپنے جان مت گلاؤ۔ ویسے یہ رشتہ تمہاری برابری کا نہیں ہے، لیکن تمہاری ضد پوری کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے دن وہ اپنی محسوس خادمہ کے ذریعے اس نے رشتے کا پیغام سونار کے گھر بھیجا۔ سونار کی بیوی نے پیغام سن کر جواب دیا، اور بھی بہت سے پیغامات آئے ہیں لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ راجماتا سے کہہ دینا کہ وقت آنے پر دیکھا جائے گا۔ جاگیردار کی بیوی یہ جواب سن کر غصے سے سرخ ہو گئی۔ بیچ و تاب کھاتے ہوئے دل ہی دل میں کہا، دیکھنا ہے وہ آسمانی حور شادی کہاں کرتی ہے۔ دلہن کی سجی سجائی ڈولی دروازے پر نہ منگواؤں تو میں راجپوت کی بیٹی نہیں۔ ایک دن لالا کی ماں نے بیٹی کا روح معلوم کرنے کے لیے ذکر چھیڑ دیا۔ بیٹی، زمانے کا یہ دستور ہمیشہ سے چلا رہا ہے کہ لڑکیاں جب سیانی ہو جاتی ہیں تو انہیں پرایا گھر آباد کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے پیغامات آ رہے ہیں، اجازت دو تمہارے ہاتھ پیلے کرنے کا انتظام کیا جائے۔ لالا نے شرم سے منہ ڈھانپ لیا اور لجائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے تم پرائے گھر بھیجنا ہی چاہتی ہو؟ تم میرا بر ایسی جگہ تلاش کرنا جو اتنا پارسا ہو کسی غیر عورت کو بری نظر سے اس نے دیکھا نہ ہو۔ بیٹی کے مزاج اور اس کی روح کی نفاست سے گھر والے بخوبی واقف تھے۔ قد و قامت اور شکل و صورت ہی نہیں، اس کے حسائل اور عادات بھی عام لڑکیوں سے بالکل مختلف تھے۔ اس کے ذوق طبیعت کا پیمانہ ہی سب سے جدا گانا تھا۔ دنیا کی عام روش سے ہٹ کر ایک تنہا اور منفرد طرز زندگی کی ہوکر بن گئی تھی۔ اس کا خیال معلوم کرنے کے بعد آئے ہوئے سارے پیغامات مسترد کر دیے گئے۔ ان میں سے کوئی بھی بیٹی کی پسند کے مقابلے بالکل معیار اور مقابلے پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ کافی عرصہ کے بعد ایک دن سونار کی بیٹی سید شریف کے گھر گئی۔ دوران گفتگو میں لالا کے رشتے کی بات نکل آئی۔ سید کی بیوی نے دریافت کیا، سنا تھا لالا کے لیے بہت سے پیغام آئے ہیں، ان کے متعلق فیصلہ کیا؟ زیادہ انتظار مت کرو، کوئی مناسب رشتہ دے کر بچی کے ہاتھ پیلے کر دو۔ اب سونار کی بیوی نے کیا جواب دیا؟ سونار کی بیوی کہنے لگی، بہن کیا بتاؤں، ہم لوگ بھی اس رشتے کے لیے بہت پریشان ہیں۔ جتنے بھی پیغامات آئے ہیں وہ سب واپس کر دیے گئے۔ درمیان میں بات کاٹتے ہوئے سید صاحب کی بیوی نے دریافت کیا، کیا ان میں کوئی رشتہ بھی اس کے قابل نہیں تھا؟ سونار کی بیوی نے معذرت خواہ لہجے میں جواب دیا، بہت سے رشتے خاندان کے معزز گھرانوں سے آئے تھے، کچھ رشتے راجاؤں اور جاگیرداروں کے بھی تھے، لیکن لالا نے ایک شرط لگا دی ہے کہ انہیں واپس کرنا پڑا۔ بہن تمہیں بھی اس سے انکار نہیں ہوگا، یہ سودا زبردستی کا نہیں ہے،
بچی کی مرضی کے خلاف کوئی رشتہ اس کے سر پر مسلط کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ وہ بے چھوئی ہوئی شاخ کی ایک نازک کلی ہے، کہیں مرجھا گئی تو سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ بچی کا کہنا ہے کہ میرا بھر کسی ایسی جگہ تلاش کرو جو ایسا پارسا ہو، کسی عورت کو بری نگاہ سے بھی نہ دیکھتا ہو۔ کئی مہینے سے لالا کے بابوجی ایسے بھر کی تلاش میں نگر نگر کی خاک چھانتے پھر رہے ہیں، لیکن ابھی تک کوئی سراغ نہیں مل رہا۔ تحقیق کرنے پر کوئی نہ کوئی خامی ضرور نکل آتی ہے۔ ہم اپنی لالا کے ساتھ دھوکہ نہیں کریں گے، جب تک ایسا بر نہیں مل جائے گا ہم ہاتھ نہیں ڈالیں گے۔ سارا قصہ سننے کے بعد سید شریف کی بیوی نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہاری لالا جس گھر کی خیرات میں ملی ہے، اس کی دیواروں کا سایہ تو اس پر پڑنا ہی چاہیے تھا۔ برا نہ مانو، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کسی اور طرف جا رہی ہے، اس کی راہ میں حائل ہونا ٹھیک نہیں ہے۔ سونار کی بیوی نے چونک کر دریافت کیا، بہن تمہاری بات کا مطلب میں نہیں سمجھ سکی، کیا نصیب دشمناں میری لالا کے دن خراب آنے والے ہیں؟ سید شریف کی بیوی نے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے جواب دیا، توبہ کرو، کیسی منحوس بات تم اپنی زبان سے نکال رہی ہو؟ تمہاری لالا پر پاک روحوں کا سایہ ہے، کبھی اس کے خراب دن نہیں آ سکتے۔ دراصل میری بات کا مطلب یہ تھا کہ اس کی زندگی کی باغ ڈور کسی بالائی طاقت کے ہاتھ میں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سونار کی بیوی اپنے گھر واپس گئی تو شوہر اس کا نہایت بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ آج اس کا چہرہ بہت شگفتہ تھا، اپنی خوشی کو ضبط نہ کر سکا، نظر پڑتے ہی چیخ اٹھا، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، بہت ہی شاندار اور بھروسے کے لائق بر مل گیا۔ یہاں سے 7 میل کے فاصلے پر نور الدین پور نام کا جو گاؤں ہے، وہی برادری کا ایک لڑکا ہے جس کی عمر 25 سال ہے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ بچپن ہی سے اس کے ایک پہنچے ہوئے بزرگ کی صحبت نصیب ہو گئی تھی۔ آج تک اس نے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا، محلے کے لوگ بھی اسے نہیں پہچانتے۔ اپنے باپ سے اس نے زرگری کا فن سیکھ لیا ہے، گھر ہی بیٹھے بیٹھے بسر کے لائی کما لیتا ہے۔ اس کی صرف ایک بوڑھی ماں ہے، مدت ہوئی باپ کا انتقال ہو گیا۔ سارا گاؤں اس بات کا شاہد ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر عورت کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا ہے۔ بہت ہی نیک، پاک دامن اور شرمیلا لڑکا معلوم ہوتا ہے۔ صورت و شکل تو ایسی پائی ہے کہ دل میں بٹھا لینے کو جی چاہتا ہے۔ ویسے اس کے گھر میں دھن دولت نہیں ہے، لیکن ہاتھ پاؤں کا مضبوط اور صحت مند ہے۔ اپنی ماں سے اس نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ میرا بھر ایسی جگہ تلاش کرنا جس لڑکی نے ساری زندگی کسی غیر مرد کا چہرہ نہ دیکھا ہو۔ بیوی سے یہ تفصیل معلوم کر کے جب معلوم کی بیوی نے تو باغ باغ ہو گئی، اس کا دل خوشی سے ناچنے لگا۔ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے فیصلہ کن انداز میں کہا، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یہ رشتہ منظور کر لینا چاہیے۔ دھن دولت کوئی چیز نہیں ہے، لڑکا کھرا ہے تو ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ مالک کا دیا بہت کچھ ہے، مالک کا نام لے کر 1-2 دن میں منگنی کی رسم ادا کر آئیے۔ میاں بیوی کے مشورے سے یہ رشتہ طے آ گیا۔ دوسرے دن سونار نے منگنی کی رسم ادا کر دی اور خوشی خوشی واپس لوٹ آیا۔ سید شریف کی بیوی نے بھی اس رشتے کو بے حد پسند کیا۔ لڑکے کی طرف سے شادی کے جملہ رسومات کا خرچ بھی سونار نے اپنے ذمہ لے لیا تھا۔ اب دونوں طرف نہایت دھوم دھام سے شادی کی تیاریاں ہونے لگی۔ سارے شہر میں یہ خبر بجلی کی طرح پھیل گئی۔ بہت سے لوگ اجنبی میں اس خوش نصیب کو دیکھنے کے لیے اس گاؤں تک پہنچ گئے، لیکن گھر ہی دیکھ کر انہیں واپس لوٹ کے آنا پڑا۔ آج سونارے کے گھر میں مسرت و نشاط کی فصلیں بہار آ گئی تھی۔ اندر سے باہر تک ہر طرف خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ بڑی آرزوؤں کے بعد اکلوتی بیٹی کی شادی کے یہ دن نصیب ہوئے تھے۔ ارمانوں کی خجوم میں آج لالا دلہن بنائی جا رہی تھی۔ 1 مہینے تک ہلدی کے اپٹن نے اسے آبوزر کی طرح چمکا دیا تھا۔ فنکار مشاتاؤں نے جنہوں نے اسے سنوار کر حجلہ روسی میں پہنچایا تو دیکھنے والوں کی آنکھیں چکا چوندھ ہو کے رہ گئی۔ شفاف جھیل کی طرح چمکتی ہوئی آنکھوں میں کاجل کی لکیر، کالی گھٹاؤں کے افق پر سفید افشاں کی جگمگاہٹ اور بیچ میں سندور کی لالی موسم برسات کے ڈوبتے ہوئے سورج کی تصویر اتار لائی تھی۔ ہزار اہتمام کے باوجود گھونگھٹ کا چلمن اس ماہو مشکی چاندنی پر حائل نہیں ہو سکا تھا۔
فرتے حیا سے جھکی ہوئی پلکوں کا عالم اپنی مثال آپ تھا، اس کا ایک حسن الگ سے تھا۔ شادی کا سرخ جوڑا زیب تن کر لینے کے بعد تو ایسا لگتا تھا کہ کسی لالا زار کی پری اتر آئی ہے۔ آج حسن و شباب کا عروج اس نقطہ انتہا پر پہنچ گیا تھا کہ اجنبی نگاہوں پر پہرے بٹھا دیے گئے تھے۔ اپنے وقت کی سینکڑوں خادمائیں محروم واپس لوٹ گئیں، جس خوبصورت چہرہ دیکھ کر ہی اس کی جھلک دیکھنے کے لیے بےتاب تھی۔ سید شریف کی بیوی کے سوا گھونگھٹ اٹھا کر چہرہ دیکھنے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ شام ہوتے ہی شہر کے معززین جمع ہونے لگے۔ اب بارات کے خیر مقدم کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ فانوسوں کے نقاب میں جلتے ہوئے چراغوں کی لمبی قطار بارات کے آگے آگے چل رہی تھی۔ یوں ہی بارات دروازے پر پہنچی، دلہا کو دیکھنے کے لیے ہزاروں شائقین کا مجمع ٹوٹ پڑا۔ دیکھنے والوں کو اس سے زیادہ اور کچھ نظر نہیں آیا کہ پھولوں کی لڑیوں میں ایک شرم و حیا کا مجسمہ چھوئی موئی کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ سب سے پہلے عورتوں نے ہندو دھرم کے مطابق دلہا کی آرتی اتاری۔ اس کے بعد منڈپ میں ایک مخصوص جگہ پر انہیں بٹھا دیا گیا۔ رات جب ڈھل گئی تو شہر کے وقت کا منظر ہی بڑا رومان انگیز تھا۔ پہلی مرتبہ آئینے کے اندر دلہا نے ایک زہرا جمال دوشیزہ اور پارسا دلہن کے چہرے کا عکس دیکھا تھا۔ دونوں ہی اپنی اپنی جگہ پر حسن و زیبائی کی تیر و ترکش سے مسلح تھے۔ دونوں کے نازک آبگینے نظر کی چوٹ سے سنبھال نہیں سکے۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز کان میں آئی اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ دوسرے دن دوپہر ڈھل جانے کے بعد رخصتی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ دلہن کی پالکی دروازے پر لگا دی گئی۔ جس لاڈلی بیٹی کو 20 سال تک پلکوں کے سائے میں پالا تھا، آج اسے جدا کرتے ہوئے ماں کا کلیجہ پھٹا جا رہا تھا۔ رخصت کی گھڑی قیامت سے کم نہیں تھی۔ باپ کو غشی پر غشی آ رہی تھی، ماں شدت کرب سے پاگل ہو گئی تھی۔ سید شریف کی بیوی لالا کو اپنے بازوؤں کی گرفت میں دروازے تک لے گئی، سر پر ہاتھ رکھ کر کربلا والے سرکار کی دہائی دی۔ سر پر ہاتھ رکھ کر کربلا والے سرکار کی دہائی دی اور پالکی میں سوار کر دیا۔ آہ و نالہ اور گریا و بکا کے شور میں لالا پرائے گھر کے لیے رخصت ہو گئی۔ کمہاروں نے دلہن کی پالکی اٹھائی، دولہا کی سواری آگے بڑھ گئی۔ جب سے ایک غریب سونار کے ساتھ لالا کی شادی کی تیاریوں کا سلسلہ شروع ہوا، جاگیردار کی راجپوتنی بیوی غیظ و غضب اور حسد کی آگ میں جل رہی تھی۔ آج آتش انتقام کے بھڑکنے کا دن تھا۔ صبح ہی سے اس کے ہر کارے منٹ منٹ کی خبر دے رہے تھے۔ عین دوپہر کے وقت ایک مخبر نے آ کر اطلاع دی کہ خبر ملی ہے، سورج ڈھلنے کے بعد دلہن رخصت کر دی جائے گی۔ یہ خبر سنتے ہی راجپوت کی بیوی کا چہرہ تمتما اٹھا۔ تیوری چڑھا کر اس نے اپنے جوان بیٹے سے کہا، تیری رگوں میں راجپوت کا سچا خون ہے، تو آج سورج ڈوبنے سے پہلے سونار کی بیٹی کی پالکی راج محل کے دروازے پر لے کے آؤ۔ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس ہو سکتا ہے، لیکن راجپوت کی قسم واپس نہیں ہو سکتی۔ بیٹے نے فاتحانہ تیور کے ساتھ جواب دیا، کسی طرح کی چنتا مت کرو ماں، سارا انتظام مکمل کر لیا گیا ہے۔ نور الدین پور کے راستے میں جو گھنا جنگل پڑتا ہے، وہاں ہتھیاروں سے مسلح ہو کر ہمارے سپاہی پہنچ گئے ہیں۔ میں بھی چند سپاہیوں کے ساتھ وہی جا رہا ہوں۔ انتظار کرو، شام ہوتے ہی پالکی راج محل کے دروازے پر لگ جائے گی۔ نور الدین پور سے میل بھر کے فاصلے پر ایک جنگل پڑتا تھا، جس کی لمبائی 8 میل اور عرض 3 میل کا تھا۔ سورج کی ٹکیا تیزی سے اوراق کی طرف ڈھل رہی تھی۔ کمہار دلہا اور دلہن کی پالکیاں لیے ہوئے اتنے تیز قدموں سے چل رہے تھے کہ باراتی پیچھے رہ گئے۔ جو ہی بیچ جنگل پہنچے تو قریبی سے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سنائی دی۔ پلک چھپکتے ننگی تلوار چمکاتے ہوئے 10-15 کڑیل جوانوں نے پالکیوں کو گھیر لیا۔ کمہار اپنی جان کے خوف سے بے تحاشا پالکی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ سنسان جنگل میں 2 ننھی جانوں کا کوئی محافظ نہیں رہ گیا تھا۔ جاگیردار کا بیٹا شراب میں مست تھا۔ قریب آ کر اپنے ساتھیوں کو للکارتے ہوئے کہا، ان دونوں پالکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر فوراً لے چلو۔ عام راہ گزر پر رکنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہم عام راہ گزر پر رکیں گے تو شاید کوئی راستے میں آئے اور جائے،
اور ہر آنے جانے والے کی نگاہ، اور ہم اپنے کام میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے. ہمیں اپنی مہم حاصل کرنے کے لیے راستہ چھوڑنا ہوگا. اس لیے بہتر ہے کہ گزرگاہ چھوڑ کے ان دونوں کو جنگل کے اندر لے آؤ. وہی دلہا کا کام تمام کر کے نئی نویلی دلہن کے ساتھ پہلی رات کی ملاقات کریں گے. اچانک ایک غیر متوقع حادثے سے لالا پر سکتے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی. دماغ معوف ہو کے رہ گیا تھا. ہوش جواب دے چکے تھے. یہ خوفناک آواز سنتے ہی لالا کا خون سوکھ گیا. سب سے زیادہ ناموس کی فکر تھی، جس کو 20 سال بچا کے رکھا تھا. آج وہی ناموس داؤ پر تھی. جان کے لالے الگ پڑے ہوئے تھے. دولہا اپنی پالکی سے جست لگا کر لگانا ہی چاہتا تھا کہ 2 سپاہیوں نے اسے رسی میں جکڑ کر باندھ لیا اور نہایت جلدی کے ساتھ دونوں پالکیوں کو اٹھا کر جنگل کے اندر لے چلے. بیچ جنگل میں پہنچ کر گھنی جھاڑیوں کے درمیان انہیں رکھ دیا. اس کے بعد رسی جکڑے ہوئے دولہا کو پالکی سے باہر نکالا اور قتل کرنے کے لیے 2 سپاہی تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. تلوار اٹھانا ہی چاہتے تھے کہ لالا اس منظر کی تاب نہ لا سکی. وحشت اضطراب میں پالکی سے باہر نکل آئی اور ایک مظلوم فریادی کے لہجے میں کہا، لالا اس وقت اپنی حالت غیر میں تھی، وہ اپنی اصلی حالت میں تھی نہیں. اس نے کہا، پہلے مجھے قتل کر دو، پھر میں اپنے پتی کا خون دیکھ سکوں گی. لالا کے چہرے پر نظر پڑتے ہی خیبت و جمال سے قاتلوں پر سختہ طاری ہو گیا. ہاتھ لرزے اور تلوار چھٹ کر گر پڑی. اتنے میں جاگیردار کا بیٹا نشے کی حالت میں لالا کے قریب پہنچ گیا اور خوشی سے جھومتے ہوئے کہا، دوستو آج ہم راہ عشق پارٹ 2 یقین کامل یہاں تک. نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 3 ہوگا. آپ نے جو سنا ہے وہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ کیا سنا آپ نے، اس سے کیا سیکھ رہے ہیں آپ. یقیناً اس میں بہت کچھ سیکھنے کو ہے. کوشش کیا کریں کہ ہمارا بھی اتنا ہی یقین کامل ہو اس خاندان پہ جس طرح کی ہم سے ڈیمانڈ کی گئی ہے. اس خاندان کی ڈیمانڈ محبت نہیں، مودت ہے. مودت کا جس انسان کو معنی آتا ہے وہ اچھی طرح جانتا ہے. یہ خاندان تو غیر مسلموں کی لاج پالتے ہیں، تو مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کلمہ پڑھنے والوں اس خاندان پہ ہزاروں درود و سلام پڑھا کرو. یہ بہت صحیح خاندان ہے. آج ہم راہ عشق پارٹ یقین کامل پارٹ 2 یہاں تک. نیکسٹ ویڈیو میں پارٹ 3 سے ہوگا اور اسی میں بات ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں. کمنٹ کر کے بتایا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی. دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی. آسانیاں بانٹتے رہو، آسانیاں ملتے رہیں گی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.